يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو یہ لوگ تم سب کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ تمہارے سب حالات ہمیں بتا چکا ہے، اور ابھی تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم ان سے منہ پھیر لینا کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ تمہیں راضی کرنے کے لیے وہ قسمیں کھائیں گے، پھر اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہات کے لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ وہ ان احکام کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ اور دیہات کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں، اور برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور دیہات کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے خرچ کرنے کو اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا وسیلہ شمار کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب تقرب ہے، بہت جلد اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین اور انصار مقدم ہیں اور جو لوگ نیکی میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتی بھی منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، جلد ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف
لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور بعض لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک اور کچھ بد، کچھ عجب نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقہ لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، پھر بہت جلد اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارا عمل دیکھ لیں گے، اور تم بہت جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، یا تو وہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لیے پناہ کا سامان کریں جو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہا ہے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو محض خیر کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطہرین۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ بھلا جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھے وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی والی ہے، پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے اوپر سچا وعدہ قائم کر لیا ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ سو تم اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور مومنوں کو زیب نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا صرف ایک وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور حلم والے تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ ان کو صاف صاف بتا دے وہ چیزیں جن سے ان کو بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بهم رؤوف رحیم۔ البتہ اللہ نبی اور مہاجروں اور انصار پر مہربان ہوا جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ ان پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور اس نے ان تینوں پر بھی مہربانی کی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ کشادہ ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس کے دیہاتیوں کو رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز جانیں، یہ اس لیے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی اور محنت کی اور بھوک کی، اور یا ان کا ایسی جگہ جانا جو کفار کو ناگوار گزرتا ہو اور ان کا دشمنوں سے کوئی چیز چھین لینا، ان سب باتوں پر ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جو میدان وہ طے کرتے ہیں، تو سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے کام کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، مگر ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، اپنے آس پاس کے کافروں سے قتال کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، بس جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان تو اس نے زیادہ کر دیا، اور وہی خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی پر ایک اور گندگی بڑھا دی، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو دفعہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں ہی کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی نہ سمجھ۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آ گیا ہے جس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے، وہ مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، اور وہ
عرش عظیم کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص پر وہی بھیجی کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے کہ یہ تو بلا شبہ کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کے بدلے میں۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن کر دیا، اور اس نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ سمجھدار لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں پرہیزگاروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ اس میں ان کی گفتگو سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور ان کی باہمی دعا السلام علیکم ہوگی، اور ان کی آخری بات الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور اگر اللہ بھی سزا دینے میں ویسی ہی جلدی کیا کرتا جیسا کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے جلدی کیا کرتے ہیں تو ان کی میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی۔ سو ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کرتوت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور البتہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم نافرمانوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین پر ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اسے بدل دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں، بلکہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر کرتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک نافرمان فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بت تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو نہ وہ آسمانوں میں پاتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس سے بہت برتر ہے جس کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات نہ ہوتی جو پہلے سے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ سو آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہت جلد اس شرارت کی سزا دے گا، بلا شبہ ہمارے فرشتے تمہاری شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ذریعے ان کو لے جا رہی ہوں، اور وہ خوش ہو رہے ہوں کہ دفعتاً ان پر تند و تیز ہوا چلنے لگے اور ان پر ہر طرف سے لہریں بھی آنے لگیں، اور وہ سمجھنے لگیں کہ اب وہ گھر گئے، تو اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین پر اترتے ہی ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے لیے ہی وبال ہے، دنیاوی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر لوٹ کر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی مانند ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مل کر زمین کی جڑی بوٹیاں نکلیں جن کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی تازگی پر آ گئی اور وہ سرسبز ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ پوری طرح اس پر دسترس رکھتے ہیں، تو اچانک دن میں یا رات کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پہنچا، سو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا ڈھیر کر دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنی نشانیاں اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ نیکوں کے لیے نیک بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ ذلت، وہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا اور ان پر ذلت مسلط ہوگی، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا کہ ان کے چہروں پر سیاہ رات کا ایک ٹکڑا اوڑھا دیا گیا ہے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر ہم ان میں جدائی کر دیں گے اور ان کے معبود کہیں گے کہ تم ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر شخص اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو آزمائے گا اور سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان کے پاس سے جاتا رہے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سو وہ کہیں گے کہ اللہ، سو آپ کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ بس اللہ ہی تو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ سو تم کہاں لوٹے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح ان نافرمانوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ پوچھئے کہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو ابتدا میں بھی پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، سو تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ پوچھئے کہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ جو دوسروں کی رہنمائی تو کیا خود ہی رہنمائی کا محتاج ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ گمان پر چل رہے ہیں، حالانکہ حق کے مقابلے میں گمان ذرا کام نہیں آتا۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے
جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور یہ احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ جس چیز کو وہ سمجھ نہ سکے اس کو جھٹلانے لگے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی، دیکھو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ اور ان میں سے بعض اس قرآن کا یقین کریں گے اور بعض یقین نہ کریں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں، اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کو معجزات و کمالات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ایسے اندھوں کو بھی دکھا سکتے ہیں جن میں ذرا بھی بصیرت نہ ہو؟ ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دن میں ایک گھڑی دن سے زیادہ نہیں رہے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اگر اس میں سے تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے
اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب راتوں رات یا دن کو آ پڑے تو کون روک سکتا ہے؟ پھر گناہگار لوگ اس کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب وہ واقع ہو ہی جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا اب قائل ہوئے، حالانکہ تم تو اس کے آنے کا تقاضا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں کو کہا جائے گا کہ اب تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کرتوتوں ہی کا بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ عذاب کا وعدہ حق ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، بلا شبہ وہ سچ ہے اور تم اس کو روک نہ سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر شخص کے پاس وہ سب ہو جو کچھ زمین میں ہے تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب اپنے فدیے میں دے دے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو بڑے نادم ہوں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، دیکھو بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت آ چکی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور مہربانی پر خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا ہے۔ آپ پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اور جو لوگ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور آپ جس حال میں بھی ہوں اور قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت کر رہے ہوں اور جو لوگ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب پر ذرہ بھر بھی کوئی چیز مخفی نہیں، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ بڑی مگر یہ کہ وہ کتاب مبین لوح محفوظ میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، انہی لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، بلا شبہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سنتا جانتا ہے۔ الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ دیکھو، آسمانوں اور زمین والے سب اللہ کے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں اس قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سن سکتی ہے۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ اس طرح کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، یہ دنیا کا نفع ہے، پھر ان کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کے سبب ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ اور آپ ان کو نوح کا حال سنا دیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، پھر تم اور تمہارے معبود اپنی پختہ تدبیر کر لو، پھر تمہارا ارادہ تم میں سے کسی پر پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو اس کو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر بھی اگر تم نہ مانو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ہاں ہے اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ بس وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، سو ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، سو دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے اس کے بعد اس کی قوم کی طرف اور رسول بھیجے، بس وہ ان کے پاس کھلے معجزات لے کر آئے لیکن وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے، ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر
مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تو تھے ہی نافرمان قوم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق پہنچ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے برگشتہ کر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں کو اس ملک کی سرداری مل جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون نے کہا کہ تم میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لاؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو ڈالتے ہو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ بہت جلد اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ مفسدوں کے کام نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے حکم سے حق کو سچ کر کے رہے گا اگرچہ مجرم برا ہی مانے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پھر موسیٰ کی قوم کے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا، اور وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو تکلیف نہ دیں، اور بے شک فرعون تو اس ملک میں بڑا جابر تھا، اور بے شک وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تم فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوموں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں سامان تجمل اور مال دے رکھا ہے، اے ہمارے رب کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک
عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کی اتباع نہ کرو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان اور مفسد تھا۔ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی تو ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، بس بنی اسرائیل نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے روز ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر آپ اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے شک میں ہوں تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کی کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ بھی خسارے میں نہ پڑ جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ گو ان کے پاس ہر طرح کے معجزے آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر یونس کی قوم کے سوا کوئی بستی بھی ایمان نہ لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا۔ جب ایمان لائی تو دنیا کی زندگی میں ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا لیا، اور ایک مدت تک ہم نے ان کو فائدہ دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ حالانکہ کسی کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ بے عقل لوگوں پر نجاست ڈالتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کو معجزے اور ڈرانا
کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ پھر کیا یہ لوگ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر اسی طرح ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا، اہل ایمان کو بچانا ہمارے ذمے ہے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ بنو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو ہرگز نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور وہی بہت مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، پس جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ رہے گا تو اس کی گمراہی اسی کے لیے ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، اور جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے مستحکم کی گئی ہیں اور پھر مفصل بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو تاکہ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک ایک اچھا فائدہ پہنچائے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجر دے، اور اگر تم نہ مانو گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ دیکھو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ یاد رکھو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اس وقت بھی وہ سب جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔